السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکوثر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن حکیم کی 108ویں صورت ہے اور اس میں کل 3 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا بے نام و نشان ہے۔ اردو کے دوسرے الفاظ یہ بھی ہو سکتے ہیں، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا بے نام و نشان ہے ہوگا، صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ کے 2 صاحبزادے انتقال کر چکے تھے۔ اس کے کچھ حالات مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعارف میں، اس صورت کے تعارف میں بیان کیے ہیں۔ ان کا مختصر حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر الگ ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا، محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ حضرت شمر بن عطیہ سے ابن حاتم کی روایت ہے کہ حضور کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے ہیں اور ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 2 صاحبزادوں کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افسردہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، اور دشمنوں کی ایسی باتیں سننے کو مل رہی نہیں۔ اتنے نیچ و گرے تھے یہ، بلکہ چچا تھے، کیا ابو جہل، کیا ابو لہب، اور ان کا یہ رویہ تھا، بجائے اس کے کہ غم بانٹتے، وہ اس طرح کے تانے دے رہے تھے حضور پر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت۔ تو ایسے ہی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی خبر سنائی، بشارت دی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے، اس کے تفصیل ہمیں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنی تشریح میں بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 1 میں کہ یہ حوض ہے، ایک حوض یعنی تالاب ہے، قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، اور اس وقت جب کہ ہر ایک عطش کر رہا ہوگا، یعنی پیاس کر رہا ہوگا، پانی، آپ کی امت آپ کے پاس حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، یعنی آپ کی امت، ساری امت اس کو حوض کوثر سے پانی پیے گی اور سیراب ہو جائے گی، اور آپ اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، مسلم کی حدیث ہے یہ، میں تم سے پہلے اس پر پہنچا ہوں گا، بخاری کی میں الفاظ یہ بھی ہیں۔
اور اس کی مزید تشریح آپ نے اس طرح فرمائی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی، اس حوض کوثر کا پانی دودھ سے، اور بعض روایت ہے کہ چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ میں مٹی سے زیادہ اس کی تہ مٹی سے زیادہ خوشبودار ہوگی، مشک سے زیادہ، اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنا آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں، کہ بخاری کتاب الرقاق اور مسلم کتاب الطہارت و کتاب الفضائل میں، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، اور ترمذی میں بھی۔ تو یہ ایک ایسا نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس سے آپ کی امت بھی فیض یاب ہوگی۔ پھر یہی نہیں، یعنی حوض تو ملے گا ہی، جو اس وقت جو داخل ہوں گے جنت میں، پیاس اگر لگ رہی ہوگی تو وہ اس سے پانی پئیں گے، اور ایسے سیراب ہوں گے کہ پھر ان کو کبھی پیاس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، پیاس محسوس نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ سیراب ہو جائیں گے۔ یہ اثر ہوگا اس پانی کا۔ اس حوض کے علاوہ فرمایا گیا کہ ایک نہر بھی عطا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا نام بھی کوثر ہے، اور جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت آیات میں آیا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تہ کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، اور جو موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی دودھ یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یعنی اندازہ لگائیے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، کیسی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس سے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو گیا ہوگا، اور آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ جو فرمائی گئی اس صورت میں، وہ یہ کہ اس کے شکر کے طور پر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا شکرانہ ابھی سے ادا کرنا شروع کر دو، اور اس کے لیے تم نماز پڑھو شکرانے کے لیے، اور قربانی بھی دو، یعنی ذبیحہ کی قربانی دو۔ تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو شکرانہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر تیسری بات جو اس صورت میں کہی گئی، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، جو ان کے دشمن کہہ رہے تھے کہ یہ بے اولاد ہو گئے، ان کا کوئی لا ولد ہو گئے، کوئی ولد نہیں ان کا، اور ان کی تو سلسلہ نسب کٹ جائے گا اور کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ یہی صورت پیش آئے گی۔ اور اس کی تشریح پھر ایسی ہوئی، اور یہ ایسے یعنی حقیقت پذیر ہوئی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے عزت اور نام سے نوازا، اس قدر ناموری عطا کی، اس قدر آپ کے نام کا احترام امت میں ہو گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یعنی بعد والے حالات نے یہ بات ثابت کر دی
اس کی کچھ منظر کشی مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 3 میں کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا، یعنی 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پڑے. اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا. ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کا دشمن بالکل بے بس، بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا تھا. یعنی سارے دشمنوں میں یعنی سارے ہی کفار مشرکین شامل ہیں. پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط کے وغیرہ دشمنان اسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف کے یہ لوگ تھے. اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے آپ، فرق دیکھے. جو انہوں نے ان کو ناکام قرار دیا اور وہی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف بے انتہا کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کروڑوں مسلمان کو آپ سے نسبت پر فخر ہے. لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں. کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی بھی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا. تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی ہوئے، یعنی بے نام و نشان ہو کے رہ گئے. اور حقیقت ہے کہ آج کون جانتا ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ نہ کبھی کسی نے ان کی قبروں کو دیکھا، نہ ان کی قبروں کے پاس گئے وہ، بلکہ دور ہی سے لعنت ملامت کرتے ہیں آج بھی امت مسلمہ. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا یہ سارا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عزت و احترام عطا فرمایا کہ آج تک جو تاریخ میں اونچا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کا نام، اور ان پر درود بھیجنے والوں اور ان کا نام لیواؤں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتی ہی رہے گی. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.